السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیں۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول جنون ہیزیاں، تحریر ہے میر ام خان کی۔ ایپیسوڈ نمبر 10۔ شانزیحان لکڑی کے پل پر کھڑی تیز بہاؤ سے گزرتے دریا کو لرزتے ہوئے دیکھتے کھڑی تھی۔ ایسی لڑکیوں کو موت دینی چاہیے، باسل اس کو زندہ زمین میں دفنا دو۔ فارس خان اور ہاشم خان کو زندہ زمین میں دفنا دینا چاہیے، جس نے اپنا بیٹی کا یہ تربیت کیا۔ بے غیرت ہے فارس اور ہاشم خان، لفظ تھے کہ کوڑے جو اس کی روح کو گائل کر رہے تھے۔ وہ دلہن کے لباس میں بہتے دریا کو دیکھ رہی تھی، جس کی گہرائی بہت زیادہ تھی۔ اس نے سن رکھا تھا یہاں سے گر کر کوئی نہیں بچ سکتا تھا۔ اس کا باریک کامدار دوپٹہ اس کے ایک شانے پر پڑا تھا۔ اپنی چادر سر سے سرکنے نہ دینے والی آج شانزیحان اس برہنہ آدھے ادھورے لباس میں برستی بارش میں گہری رات کے اندھیرے میں اس پل پر کھڑی تھی۔ شاید اب موت ہی اس کی تمام تکلیفوں کا حل تھی۔ نہیں بابا جان، آپ اس عورت کے گندے خون سے اپنے ہاتھ گندے نہیں کریں گے۔ لفظوں کی اذیت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لفظ کس نے بولے اسے یاد ہی نہیں رہا تھا، صرف لفظوں کی صفاقی یاد رہ گئی تھی جو اس کی روح پر تازیانے لگا رہی تھی۔ یہ تمہارا منگیتر تھا، عزت تھا، ایک چیخ سی گونجی تھی۔ عزت تھی، میری منگیتر تھی بابا جان، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ اب نہیں، اب صرف میں اس عورت سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کہ میرا وجود بھڑکتی آگ بنا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے متورم پپوٹوں کو میچے رو رہی تھی، شدت سے رو رہی تھی۔ مت کہو بابا جان، تم جیسی بد کردار کم ظرف بیٹی میری نہیں ہو سکتی۔ تم بیٹی ہونا تو دور کی بات، میری بہن کہلانے کے لائق نہیں۔ کاش بابا جان تمہیں ابارٹ کروا دیتے۔ فارس خان کے کہے گئے لفظ بھی یاد تھے، اور یہ بھی کہ وہ فارس خان نے کہے۔ اپنے بابا جیسے لالا کے یہ لفظ وہ تا قیامت تک نہیں بھول سکتی تھی۔ معصوم نہیں ہو شانزے تم، شاطر ہو تم، معصوم بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ ہم سب کی محبت کا یہ صلہ دیا۔ بتاؤ شانزے، ہم سب کا کیا قصور تھا؟ غلط نہیں کیا تم نے؟ ابھی بھی یہ کہہ رہی ہو اکیلے نکاح کر آئی، سواگ رات منائی، اور کہہ رہی ہو تم نے کچھ غلط نہیں کیا؟ اور غلط کرنا کیا ہوتا ہے؟ مشال خان اسے یہ سب کہے گی وہ بے یقین تھی، وہ اس سے ایسے بات کرے گی، وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ جس بہروز خان کی خاطر تم نے ہم سب کو دھوکہ دیا، یہ وہی بہروز خان ہے جس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ دل کر رہا ہے تمہیں جان سے مار ڈالوں، مگر تم تو برباد ہوگی، مجھ سے بھی زیادہ برباد۔ تمہاری بربادی مجھے سکون دے رہی ہے۔ بہروز خان کچھ دن پہلے مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، تھپڑ مارا تھا میں نے اسے، لے لیا بدلہ اس نے تمہاری صورت میں مجھ سے۔ میری اپنی بہن میرے بربادی کی وجہ بن گئی۔ آہ، شانزے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ میں تم سے اپنا ہر تعلق توڑتا ہوں بابا، میرے بابا۔ ہاشم خان کے لفظ یاد کرتے وہ اس برستی بارش میں ہذیانی چیخ رہی تھی۔ بہروز خان کے گارڈز شانزے خان کے گرد چاروں طرف کھڑے تھے۔ بہروز خان کا حکم تھا کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، مگر اسے اکیلا بھی نہیں چھوڑے گا۔ شانزے خان نے لکڑی کے اس پل سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ وہ بہتے دریا کی گہرائی دیکھ کر خوفزدہ ہوئی تھی۔ بچپن سے ہر چیز سے ڈرنے والی شانزے خان آج اس بہتے دریا کے شور اور گہرائی سے بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آہ بابا جان، میرے بابا جان، مشال میرا طلحہ، میری جان، تمہاری پھپھو بہت ڈر رہی ہے، خدا کے واسطے آ کر بچا لو مجھے، مجھے سینے سے لگا لو بابا جان۔ شانزے خان مر جائے گی، وہ مر جائے گی، وہ مر گئی ہے۔ وہ اس پل پر کھڑے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ اب وہ استزائیہ ہنس رہی تھی، خود پر ہنس رہی تھی۔ وہ واقعی میں کم ہمت اور ڈرپوک تھی۔ وہ موت کو گلے نہ لگا سکی تھی۔ وہ سر نفی میں ہلاتے سامنے کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ روتے ہوئے برستی بارش میں بھاگ رہی تھی۔ اس کا بھاری دوپٹہ ایک طرف اس کے شانے پر پڑا تھا، اس کے گیلے بال بکھرے سے اس کی کمر پر پڑے تھے۔ وہ کیوں بھاگ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ خدا کی عطا کردہ زندگی کو خود موت نہیں دے سکتی تھی۔
ڈرپوک کم ہمت شاہجہان آج اپنے خدا سے بھی ڈر گئی تھی۔ اسے بھاگتا دیکھ کر بہروز خان کے گارڈز بھی اس کی طرف بڑھے تھے۔ بہروز خان کے گارڈز کو اپنے پیچھے آتے دیکھتے وہ مزید تیز رفتاری سے بھاگنے لگی تھی۔ اسے اس درندے کے پاس واپس نہیں جانا تھا۔ بہروز خان اپنے گھنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیرتے اس برستی بارش میں فل سپیڈ میں اپنی گاڑی چلا رہا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر اس کے ہاتھوں سے گاڑی کا کنٹرول کتنی بار چھوٹا تھا۔ گاڑی ایک دو بار گہری کھائی میں بھی گرنے لگی تھی۔ وہ بنا اپنی موت کی پرواہ کیے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائے ہوئے تھا۔ اس معصوم وجود کو ہر حال میں بچانا ہی تھا۔ ان کچھ گھنٹوں میں بہروز خان پر عیاں ہو چکا تھا شاہجہان اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اس طرح اس کے لہنگے بلاؤز میں جانے سے وہ اندر سے شعلوں کی طرح دہک رہا تھا۔ بدلے کی آگ سے بھی زیادہ بھڑکیلے یہ شعلے تھے جو اس کا وجود جلائے ہوئے تھے۔ اس پر وہاں کتنے لوگوں کی نگاہیں پڑی ہوں گی۔ اب وہ اس کے گارڈز کے سامنے اس لباس میں موجود تھی۔ بہروز خان تو جیسے مرنے والا ہو رہا تھا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی بہت پہلے اسے اپنا اسیر بنا چکی تھی۔ نکاح کرنے کے بعد اندازہ ہوا وہ اسے اپنی عزت مان چکا تھا۔ اسے اندازہ ہوا تھا اس کے قریب جانا کسی بدلے میں شامل نہ تھا۔ وہ اسے مکمل اپنا بنانا چاہتا تھا، اس کی خوبصورتی چکھنا چاہتا تھا، مگر اندر بھڑکتے بدلے کی شعلے اس پر کچھ باور ہی نہ کروا سکے۔ وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ اپنے اندر اٹھتے جذبوں کو بدلے کی نظر کر چکا تھا۔ مشال خان اس کے لیے اب کوئی معنی نہ رکھتی تھی۔ وہ تو صرف ضد تھی۔ وہ عشق، وہ محبت جسے کرنے کی خواہش میں وہ مارا مارا پھرتا تھا، وہ اسے اس معصوم سی لڑکی سے ہو چکا تھا۔ 33 سال کی عمر میں اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے وہ عشق کر بیٹھا تھا۔ ہے کیا جلن، ہے یہ کیسا دھواں، جل کیوں گیا ہے کیا تڑپ، ہے یہ کیسی سزا، تو کیوں مجھے یاد آ گیا، کیا میں کروں کچھ بتا، ہے میرے پاؤں میں خود بیڑیاں، مجھے خود ہی تو چھڑوا، کیا مجھ سے وہ شخص کہہ رہا، آب میں دھوں قرض تیرا چکا، آنکھیں ہیں تم میری، سانسیں چبھن میری، زخم ہوا پھر ہارا۔ بہروز خان پاگلوں کی طرح ڈرائیو کرتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ پسینے سے تر تھا۔ اسے کھو نہ دے اس کی سانسیں بند ہو رہی تھی۔ یکدم اسے گاڑی روکنی پڑی تھی۔ بہروز خان کا پورا وجود آگ کا گولا بنا تھا۔ وہ سامنے سے بھاگتی آ رہی تھی۔ بھیگی ہوئی دلہن کا لباس اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ کھلے بال دوپٹہ اس کے شانے پر پڑا زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان 33 سالوں میں پہلی مرتبہ یہ جلن، یہ دھواں، یہ آگ سی اپنے اندر میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ مقابل پر اب کسی کی نظر گوارا نہ تھی۔ وہ اس حلیے پر ایسے سوات کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے گارڈز اس کے پیچھے تھے۔ بہروز خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ حاکم خان کو دیکھتے رک چکی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ سامنے گاڑی میں وہ درندہ بیٹھا تھا جس نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے خوفزدہ نگاہوں سے بہروز خان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ دوسری سمت بھاگنے لگی۔ بہروز خان کے گارڈز اسے دیکھتے پیچھے ہوتے مؤدب انداز میں کھڑے نظریں جھکا گئے تھے۔ بہروز خان اسے سامنے کی طرف بھاگتا دیکھ کر جلدی سے گاڑی سے اترتا بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ شاہجہان پوری قوت سے اب اس لکڑی کے پل کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس درندے کے پاس واپس جانے سے آسان، موت کو گلے لگانا آسان لگ رہا تھا۔ وہ اپنے لہنگوں کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے پاؤں میں اٹکا تھا۔ شاہجہان نے وہ کندھے سے اتار کر زمین پر پھینکا تھا۔ اسے زمین پر دوپٹہ پھینکتے دیکھ کر بہروز خان کے وجود میں بھی بارود کے گولے بنے تھے۔ اس کی عزت ایسے سڑکوں پر موجود تھی۔ سزا کی جیسے شروعات ہو چکی تھی۔ وہ برق رفتاری سے شاہجہان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ شاہجہان بھی پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ بہروز خان کا ڈر، خوف، نفرت اس کے اندر ایک طاقت برتی جا رہی تھی۔ اس درندے کے حوالے اس نے اب خود کو مر کر بھی نہیں کرنا تھا۔ اس برستی بارش میں دونوں ذی رخ سوات کی سڑک پر برق رفتاری سے بھاگ رہے تھے۔ ایک نازک وجود اس درندے کے پاس واپس نہیں جانا چاہتا تھا، اور اس درندے کو ہر حال میں یہ نازک معصوم وجود اپنی پناہوں میں چاہیے تھا، جس کے بغیر زندہ رہنے کا اب وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہروز خان نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنی رفتار تیز کی۔
وہ برق رفتاری سے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اس کا رخ موڑتے۔ اسے شدت سے اپنے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ وہ چیختے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ وہ بہت سختی سے اسے خود میں بینچے ہوئے تھا۔ اس ظالم کی پناہوں میں شاہجہاں کو اپنی سانس پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بہت سختی سے اسے خود میں بینچے ہوئے تھا۔ بارش شدت سے برس رہی تھی۔ وہ سوات کی سڑک پر اسے اپنے سینے میں بینچے ہوئے تھا۔ شاہجہاں کی دھڑکنیں شدت سے دھڑکتے بہروز خان کے سینے میں بج رہی تھی۔ وہ اس کے حصار سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اس کا نازک وجود حرکت بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس طرح اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ شاہجہاں اس کے سینے سے لگے ماتمی انداز میں چیخ رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے خود میں چھپائے ہوئے تھا۔ تیرا یقین میں نے کیوں کیا نہیں؟ تجھ سے رہا کیوں جدا؟ مجھ پہ یہ زندگی کرتی رہی ستم، تو نہیں دی ہے پناہ، تیرا میرا رشتہ پرانا، ہے یہ کیا تڑپ کی کیسی سزا، کیوں تم مجھے یاد آ گیا؟ بے چین دن میرے بے چین رات ہے، کیا میں کروں کچھ بتا، ہے میرے پاؤں میں خود بیڑیاں، مجھے خود ہی تو چھڑوا۔ وہ شدت سے اسے خود میں بینچے ہوئے تھا۔ مجھے چھوڑ دو بہروز خان، وہ اس کے سینے سے لپٹے ہذیانی چیخی تھی۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ بہروز خان نے اسے اپنے سے الگ کرتے اس کا چہرہ نرمی سے تھاما۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے مرنا گوارا ہے، مگر آپ جیسے درندے کے پاس واپس نہیں آنا۔ شاہجہاں نے پیچھے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تمہیں میرے پاس ہی آنا ہوگا شاہجہاں، تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں، تم مر نہیں سکتی، مرنا اتنا آسان ہوتا تم اس پل سے کب سے کود چکی ہوتی، یوں واپس نہ آ رہی ہوتی۔ بہروز خان اس کی طرف بڑھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، موت آسان نہیں، مجھ جیسی کم ہمت ڈرپوک لڑکی موت کو گلے نہیں لگا سکتی، لیکن یہ دنیا میرے لیے سزا بن چکی ہے، میں یہ سزا بھگتنے کو تیار ہوں، مگر یہ سزا آپ کی صورت میں نہیں بھگتوں گی۔ وہ لرزتے لبوں سے کہتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے، پلٹتے ہوئے پھر سے بھاگنے لگی تھی۔ بہروز خان اس کی طرف بڑھتے پھر سے اسے تھام گیا تھا۔ چھوڑے مجھے بہروز خان، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ شاہجہاں اس کے حصار میں مچلتے ہوئے ہذیانی چیخی۔ چلو میرے ساتھ، ہم گھر چل کر بات کریں گے۔ بہروز خان سختی سے کہتے اس کی کلائی جکڑ گیا تھا۔ وہ اس کی کلائی جکڑے آگے بڑھا ہی تھا کہ شاہجہاں نے جھکتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت پر شدت سے بے رحمی سے دانت کاڑے۔ بہروز خان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ وہ مزید شدت سے دانت کاڑتے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے بہروز خان کی مخالف سمت میں پھر سے بھاگی تھی۔ بہروز خان اپنے ہاتھ کی پشت پر خون کے قطرے دیکھتے گہرا سانس لیتے، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ اسے اپنے پیچھے آتے دیکھتے شدت سے روتے رک چکی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے بہروز خان، چھوڑ دے مجھے، مشال سے بدلہ پورا ہو چکا، عمیر خانزادہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، ہو گیا بدلہ پورا آپ کا، کر دیا برباد آپ نے ہم دونوں بہنوں کو، اب طلاق دے دے مجھے۔ وہ بہروز خان کی طرف پلٹی چیخی تھی۔ بہروز خان کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر مہدوم ہوئی تھی۔ وہ برستی بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس طرح بھی انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ کاش وہ وقت کو پیچھے موڑ سکتا، وہ اسے واپس جانے ہی نہ دیتا، مقابل کو ساری عمر اپنی سچائی پتہ ہی نہ لگنے دیتا، اسے چھپا کر اپنے پاس ہمیشہ کے لیے رکھتا۔ بدلہ اب کہیں رہا ہی نہیں تھا، اب تو عشق کی آگ میں وہ جل رہا تھا جو اسے سامنے کھڑی عورت سے ہو چکا تھا۔ بدلہ نہیں لیا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مشال نے تمہیں جو بھی بتایا غلط بتایا ہے۔ بہروز خان کے حلق سے گھٹی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ مشال خان نے مجھے یہ بتایا، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شاہجہاں سوال کرتے استزائیہ ہنسی تھی۔ شاہجہاں کے سوال پر بہروز خان کے بنچے لبوں کے ساتھ اسے بے بسی سے دیکھا۔ میری بات سنو شانزے، وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ پاس مت آئیے گا میرے، ایک جوان ہوتے بیٹے کے باپ ہیں آپ، مجھے استعمال کر کے آپ نے بڑے دھڑلے سے بنا شرمندگی کے اعتراف کیا، آپ کا بیٹا اور بیوی ہے، مجھے یہ لہنگا بلاؤز پہننے کو کہا، میں اپنے بابا کے پاس واپس آئی، یہ سب آپ کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بہروز خان اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں نہیں سمجھی آپ کی چال، کیوں آپ کی نرمی کو آپ کی محبت سمجھ بیٹھی، آپ کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھی اور باسل کو درندہ سمجھتی رہی۔ اس کے لبوں سے باسل کا نام سنتے بہروز خان کے جبڑے بینچے تھے۔ مجھے اب پتہ چلا درندہ وہ نہیں آپ تھے، وہ میرا مسیحا تھا،
وہ مجھے اپنی عزت سمجھتا تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ بہروز خان نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا۔ اس کے لبوں سے باسل خان زادہ کا نام سن رہا تھا۔ وہ نہیں سن سکتا تھا اس کے لبوں سے کسی کا بھی نام۔ عجب سا عشق ہو چلا تھا اسے سامنے کھڑی اپنے سے 15 سال چھوٹی لڑکی سے۔ اسے کھونے سے دل ڈر رہا تھا۔ طلاق دے مجھے، شانزیں شدت غم سے چیخی تھی۔ تمہیں طلاق نہیں دے سکتا، نہ کبھی دوں گا۔ بہروز خان نے اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے ہی سنجیدگی سے کہا، میں طلاق لے کر رہوں گی آپ سے بہروز خان، چاہے مجھے کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ میں آپ جیسے درندے سے طلاق لے کر رہوں گی، شانزیں چیخی تھی۔ کیسے لوگی طلاق؟ ہاں، کون ہے تمہارا آپ؟ کوئی نہیں رہا سوائے میرے۔ بہروز خان نے غراتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ ایک ہاتھ سے اپنا سینہ ٹھوکا۔ میں باسل خانزادہ کے پاس واپس جاؤں گی، اس کے پیر پڑوں گی، وہ طلاق دلوائے گا مجھے آپ سے۔ شانزیں خان کی بات پر بہروز خان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ میں واپس جاؤں گی باسل کے پاس، اس طرح عمیر مشال کے پاس واپس آ جائے گا۔ باسل مجھے اپنا لے گا، اس طرح میرے بابا، میرے دادا جان بھی مجھے اپنا لیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح بولتے ہوئے پیچھے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی۔ تم صرف میری ہو، میرے ہوتے اب تمہیں کوئی نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا، کہ جا کے تمہیں کوئی اپنانے کا سوچے بھی۔ بہروز خان نے مشکل اپنے اندر اٹھتے تیش و علم میں قابو پاتے اس کی کلائی جکڑی۔ نہیں ہوں میں آپ کی، میں باسل خانزادہ کے پاس واپس جاؤں گی، اس کی باندی بننا پڑا بنوں گی، وہ میری فریاد ضرور سنے گا۔ عمیر کہتا ہے وہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے شدت غم سے چیخی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو سنتے پاگل ہوتے اس کا جبڑا دبوچ گیا تھا۔ باسل خانزادہ کی پرچھائی بھی اب تم تک پڑنے نہ دوں۔ عشق ہو تم بہروز خان کا، اس کی عزت، اس کی عورت، میں باسل خانزادہ نہیں ہوں جو تم سے دستبرداری آسانی سے حاصل کر لے۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے غرایا تھا۔ آپ باسل خانزادہ ہو بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک خاندانی مرد تھا۔ اسے کھونے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے میں نے کیا کھویا ہے۔ مجھے ہر حال اس فرشتہ مرد کے پاس جانا ہے۔ وہ مجھے اپنی رکھیل، اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے، پورے ہونے سے پہلے ہی بہروز خان کا ہاتھ اٹھتا اس کا گال لال کر چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پل کی رسیوں سے بنی ریلنگ پر گری تھی۔ بہروز خان مٹھی بھینچتے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لفظ رکھیل اسے بہت بری طرح چبھا تھا، خون لاوے کی طرح ابلا تھا۔ وہ اس کے سامنے کسی غیر مرد کی رکھیل بننے کو کہہ رہی تھی، وہ بھی اس مرد کی جو وہ اس کا منگیتر رہ چکا تھا۔ یکدم بجلی چمکی تھی۔ بجلی چمک میں شانزیں خان کے دونوں عرض پر وہ انگلیوں کے نشان دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ وہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ پاس مت آنا میرے۔ رسیوں سے بنی گرل کو پکڑتے وہ اس سے بدک کر دور ہوئی تھی۔ بہروز خان گہرے سانس لیتے اس کے گال کو دیکھ رہا تھا، جہاں دونوں طرف انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اس کی انگلیوں کے نشان نہ تھے۔ اس نے بہت غصے میں بھی اس پر اتنی بے رحمی سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی جب اپنے گھر والوں کی ساری عمر کی محبت بلا کر آپ جیسے درندے پر یقین کرتے اپنے ہی رشتوں کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، وہ دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں آ جاتی ہے۔ آج میں سب مردوں کے قدموں میں پڑی تھی۔ باسل خانزادہ جو میرے سر سے سرکتی چادر برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کے مارے گئے تھپڑ میں زمین کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ میرے وجود سے چادر سرک گئی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اپنی عزت ختم کر دی۔ جس پر اعتبار کیا، جس نے کہا نکاح پاک ہوتا ہے، اسی نے مجھے اس لباس میں بیچ کر بے آبرو کیا۔ شانزیں خان کی باتوں پر بہروز خان رخ پلٹے مٹھیاں بینچے ہوئے تھا۔ کیسے مار سکتا ہے وہ تمہیں؟ کیسے ہاتھ لگا سکتا ہے وہ؟ بہروز خان گرجا تھا۔ مار سکتا ہے وہ مجھے، وہ قتل بھی کر سکتا تھا مجھے بہروز خان، اس کی عزت داؤ پر لگا دی میں نے۔ شانزیں چیخی تھی۔ بہروز خان اپنے اندر اٹھتی اس آگ پر قابو پانے کی ناکام صحیح کر رہا تھا جو اس نے خود لگائی تھی۔ اپنی عزت، اپنے عشق کو اس نے خود ہی رسوا کیا تھا۔ اس نے ہی تو اسے اس لباس میں بھیجا تھا۔ وہ تو پاک نکاح کی لاج ہی نہ رکھ سکا تھا۔ اسی کی وجہ سے تو اس کے نازک گال تھپڑوں کی زینت بنے تھے۔ سب میرے بابا جیسے لالا کو زمین میں زندہ دفنانے کو کہہ رہے تھے۔ میرے لالا نے مجھ سے کہا کاش بابا مجھے ابارٹ کروا دیتے۔ انہوں نے کہا تم بیٹی تو دور ہونے کی بات، تم بہن کہلوانے کے لائق نہیں ہو۔ شانزیں خان ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ بہروز خان زمین میں جیسے زندہ دھنستا جا رہا تھا۔
میرے دادا جان جو میرے بابا ہیں وہ رو رہے تھے، کبھی انہیں روتا نہیں دیکھا۔ وہ میرے لالا کے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، میری زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میرا طلحہ مجھے خون اتری آنکھوں سے گور رہا تھا۔ 10 سال کا ہے میرا طلحہ، مگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی، بے تحاشا ہنس رہی تھی۔ عمیر نے مشال سے کہا، تم بھی اپنی بہن کی طرح بے شرم ہو۔ اس کو عمیر نے دھکا دیا، جرم میں نے کیا، سزا میری بہن کے حصے میں کیوں آ گئی؟ آخر کیوں؟ یہ دنیا اسی کو سزا کیوں نہیں دیتی جو اصل میں مجرم ہوتا ہے؟ کیوں مجھے سزا نہیں دی، میری بہن کو دے دی؟ وہ روتے ہوئے ہذیانی چیخ رہی تھی۔ بہروز خان اس کی طرف بڑھتے اس کی کلائی جکڑ چکا تھا۔ وہ اسے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے بہروز خان، آپ درندے ہیں، مجھے آپ کے ساتھ واپس نہیں جانا۔ وہ بلکتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کی کلائی بے دردی سے جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شاہجہان اس کے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، مجھے اپنے بابا کے پاس واپس جانا ہے، اپنی مشال کے پاس واپس جانا ہے۔ وہ خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ رہی تھی، بلک رہی تھی۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے آگے بڑھ رہا تھا۔ شاہجہان نے اس کے ہاتھ کی پشت پر پھر سے اپنے دانت کاڑے تھے، مگر اس بار اس کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گھسٹتی ہوئی اس کے ہاتھ پر دانت شدت سے گاڑے ہوئے تھی۔ وہ جبری بینچے آگے بڑھ رہا تھا۔ بہروز خان نے رکتے ہوئے سڑک کھڑے پانی سے اس کا دوپٹہ اٹھاتے اس کی طرف مڑتے اس کے وجود پر وہ گیلا دوپٹہ اڑایا۔ چھوڑو مجھے، اب وہ گٹی گٹی آواز میں چیخ رہی تھی۔ آواز حلق میں گھٹ چکی تھی۔ وہ اسے لیے گاڑی کی طرف بڑھتے اسے پچھلی سیٹ پر دھکیل چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی وہ اسے اگلی سیٹ پر بٹھاتا۔ اب سمجھ آیا تھا باسل خانزادہ اسے اگلی سیٹ پر کیوں نہیں بٹھاتا تھا۔ وہ اس پر کسی کی نظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بہروز خان کے دل میں یہ جذبے صرف اسی عورت کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ ذکیہ خانم کو اس 14 سالہ ازدواجی زندگی میں اس نے کبھی اپنی گاڑی میں نہیں بٹھایا تھا۔ وہ ہمیشہ حویلی میں رہی تھی۔ فربی، مائل، عام سے نکوش والی، خود سخت قسم کی خود پسند سی عورت۔ وہ بھی خود سے 2 سال بڑی ذکیہ خانم کبھی اس کے دل تک رسائی حاصل کر ہی نہ سکی تھی۔ بچپن کی منگیتر تھی، ان کے خاندان کی عورت تھی جس کے ساتھ مجبوراً شادی کرنا پڑی تھی، مگر اب یہ دل صرف اس معصوم عورت کا ہو چکا تھا جس کی خوبصورتی سے زیادہ اب اس کی معصومیت سے عشق ہو چکا تھا۔ اس پر ظلم بھی ایسا کر چکا تھا، اب تو عشق میں ہمدردی بھی شامل ہو چکی تھی۔ ہمدردی اور عشق آپس میں مل جائیں تو وہ خطرناک قسم کے جنون میں داخل ہو جاتا ہے، اور بہروز خان اس معصوم وجود کے لیے جنونی ہو چکا تھا۔ بہروز خان نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ شاہجہان کی چیخو پکار پر وہ جبڑے بھیجتے خود پر قابو پائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، بابا کے پاس جانا ہے، مجھے باسل کے پاس جانا ہے، مجھے اپنی مشال کے عمیر کو واپس لانا ہے۔ وہ اس کی چیخو پکار میں باسل کا نام سنتے جل رہا تھا، مر رہا تھا۔ گاڑی بہروز خان کے بنگلے پر آ کر رکی تھی۔ وہ تمام ملازموں اور گارڈ کو وہاں سے جانے کا کہہ چکا تھا۔ بہروز خان نے گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کلائی سے پکڑ کر باہر نکالا۔ مجھے چھوڑ دو بہروز خان، وہ ابھی بھی خود کو چھڑواتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، باسل کے پاس جانا ہے، مجھے باسل خانزادہ کے پاس جانا ہے جو مرد ہے، آپ مرد نہیں ہیں، آپ درندے ہیں۔ خبردار اس باسل کا نام لیا، ورنہ بہروز خان کا ایسا جابرانہ رویہ دیکھو گی جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دکھایا۔ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے غیظ غضب سے پھنکارا تھا۔ شاہجہان بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ وہ اس کا نڈر باغی روپ دیکھتے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ شاہجہان ہی تھی نا جسے وہ پچھلے 2 مہینوں سے جانتا تھا۔ وہ اس کی کلائی پکڑے تیزی سے اندر داخل ہوتے کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیٹھ کے نرم گدے پر دھکیل گیا تھا۔ وہ اوندے منہ گیری بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ بہروز خان تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سیدھا کرتے بٹھایا۔ مم، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں، میرا یقین کرو، تم میرا عشق ہو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ٹھیک کریں گے آپ؟ میرے لالا، میرے بابا کی عزت واپس لے آئیں گے؟ میری مشال کے پاس عمیر کو لے کر آئیں گے آپ؟ میرے طلحہ کی آنکھوں سے میرے لیے نفرت کو دور کر دیں گے؟ آپ مجھے پھر سے وہی شانزے بنا دیں گے جو آپ سب کے لیے شاطر، بدکار، ناپاک وجود نہیں بلکہ معصوم تھی؟ میری پاک بازی، میرا کنوارا پن واپس کر دیں گے آپ؟ وہ بہروز خان کے ہاتھ چٹکتی چیخی تھی۔ بہروز خان بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
من پسند عورت کے سامنے مرد کیسے بے بس ہوتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا، ورنہ وہ کہاں برداشت کرتا تھا کسی کی اونچی آواز بھی۔ ذکیہ خانم کو جیسے رکھا تو ویسے ہی رہ رہی تھی، وہ خود پسند تھی مگر اس کے فیصلے پر چوں تک نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب ہونا لکھا تھا شانزے، تمہیں میرا ایسے ہی بننا تھا، ورنہ تم میرے پاس کیسے آتی؟ کیسے میں تمہیں پاتا؟ تمہیں کیسے پتہ چلتا تم میرا عشق ہو؟ اس کا چہرہ پھر سے تھام گیا۔ لعنت بیچتی ہوں بہروز خان میں آپ پر اور آپ کے عشق پر، میں تھوکتی ہوں آپ کے ایسے غلیظ عشق پر۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے بیڈ سے اترتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ پاگل ہو چکی ہو؟ کوئی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں، صرف بہروز خان کی پناہیں بچی ہیں اب، اس لیے اب خود کو سمجھاؤ تم صرف میری ہو اور اب یہاں ہی رہو گی۔ وہ اسے کلائی سے پکڑتے بیڈ پر اشتعال سے پٹک چکا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی بہروز خان، میرے بابا جان میرے دادا جان کی عزت کو روندا آپ نے، میں اب آپ کی عزت روندوں گی، بھاگ جاؤں گی یہاں سے، اور پتہ ہے بھاگ کر کہاں جاؤں گی؟ اس باسل خانزادہ کے پاس۔ وہ بدحواس ہوتے چیخی تھی۔ بہروز خان سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ جو لڑکی اپنی ہم عمر کسی لڑکی کی اٹھی ہوئی آئی برو سے ڈر جاتی تھی، آج وہ بہروز خان کی خون اتری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہرا رہی تھی۔ اسے صرف اپنے بابا لالا مشال اپنے رشتے یاد آ رہے تھے، اس کے جھکے سر یاد آ رہے تھے، وہ گالیاں یاد آ رہی تھی جو ان کو دی گئی تھی۔ مشال کا تڑپنا یاد آ رہا تھا، اپنا طلحہ یاد آ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ٹہری نفرت یاد کرتے اس کا وجود اندر سے کٹ رہا تھا۔ وہ اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ بہروز خان کی آنکھوں میں خون اترے دیکھتے وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ وہ درد و کرب سے گہرے سانس لیتا جبڑے بینچوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہروز خان کی آنکھوں میں ٹھہرا درد جیسے کچھ لمحوں کے لیے سکون پہنچا چکا تھا۔ میں جاؤں گی اپنے منگیتر باسل خانزادہ کے پاس، وہ عشق کرتا ہے مجھ سے، وہ طلاق دلوائے گا آپ کی عزت کو میں اپنے قدموں تلے روند کر اس باسل خانزادہ کو اپناؤں گی، اس کو اپنا تن من سونپوں گی۔ وہ اس کے مقابل آتے اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ بہروز خان کی آنکھوں میں باسل کا نام سنتے جو درد جو سرخی شانزے خان کو دکھائی دے رہی تھی، وہ اسے سکون دے رہی تھی۔ مقابل اب اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس کا قاتل تھا۔ بہروز خان نے معصوم سی شانزے کا قتل کر دیا تھا۔ شانزے خان اب ہر لمحہ اس درندے کو جلتے تڑپتے دیکھنا چاہتی تھی۔ تم پر میں زندگی اتنی تنگ کر دوں گا کہ تمہاری روح پھڑ پڑا کر رہ جائے گی۔ مشال خان نے ایک تھپڑ مارا تھا، اس کو برباد کر دیا میں نے۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میرے نکاح میں ہو، آج تمہیں اپنے لفظوں کی قیمت چکانی پڑے گی، تاکہ یہ لب جب بھی کچھ بولیں تو اس میں صرف میرا نام ہو۔ تم آج کے بعد اس کمرے سے باہر قدم نہیں رکھو گی۔ وہ اس بے دردی سے بیڈ پر دھکا دیتے اپنے وجود کو ہر پردے سے آزاد کرتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ شانزے کی آنکھوں میں خوف سے لہرایا تھا۔ بہروز خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کا دوپٹہ تن سے ایک جھٹکے سے جدا کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس بلاؤز کی زپ نیچے کھسکائی تھی۔ نہیں بہروز، آپ ایسے نہیں کریں گے، شانزے خان نے روتے ہوئے بدخواسی سے کہا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ بیوی ہو میری، نکاح کیا ہے وہ بھی تم نے اپنی مرضی سے۔ کچھ دیر پہلے میری قربت میں کتنے گھنٹے گزار چکی ہو، انہی قربت کے لمحات کو ریوائنڈ کرتے تم پر باور کروانا ہے، تم صرف بہروز خان کی ہو۔ تمہیں بتانا ہے اب تمہیں ساری عمر مجھے برداشت کرنا ہے، تمہیں بتانا ہے تم اپنی سانسیں تو کھو سکتی ہو مگر میری پناہیں نہیں، تمہیں بتانا ہے تم جب جب کسی بھی غیر مرد کا نام اپنے لبوں پر لاؤ گی تو کیسے تمہارے لبوں پر میں اپنا قہر ڈھاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں گھونٹتے بے دردی سے اس کے وجود کا ہر پردہ ہٹاتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں پر ظلم کرتے اپنے آگ جیسے وجود سے اس پر اپنی شدتیں ڈھا رہا تھا۔ شانزے خان کی سسکیاں ایک بار سے پھر سے اس کمرے میں گونج رہی تھی۔ بہروز خان باسل خانزادہ کا نام مقابل کے لبوں سے سنتے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جیسے اس کی غیرت کو للکار چکی تھی، وہ جنونی ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ شانزے خان کو ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہے۔ اب اس کے پاس شانزے خان ایک زندہ لاش تھی، وہ ساری عمر ایسی آگ میں جلنے والا تھا جس کا کوئی کفارہ نہ تھا۔ رات سے دن چڑھ آیا تھا، سب کی پوزیشن وہی ہی تھی۔ مشال اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی، فارز خان بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلے تھے، ہاشم خان دروازے کے آگے ویسے ہی بیٹھے تھے۔ جیسے وہ اس دروازے کے آگے سے اٹھیں گے تو فارز خان شانزے خان کو مار ڈالے گا۔ شازمینہ صوفے پر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے آنکھیں موندے ہوئے تھی، پیٹ کا درد بڑھ رہا تھا۔
مگر وہ اس درد کو برداشت کر رہی تھی۔ فارز خان کی مشال خان کا بکھرا وجود دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ طلحہ خان صوفے پر بیٹھا دیوار پر غیر مرئی نقطے پر اپنی سبز آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ 10 سالہ طلحہ خان رات سے سویا نہ تھا۔ یہاں جو کچھ ہوا 10 سالہ طلحہ خان کی نیندیں اڑا گیا تھا۔ 3 سالہ راشی جو روتے ہوئے سب کو پکارتے کتنی بار سو کر اٹھ چکی تھی۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ وہ کچن میں جا کر خود ہی روٹی کے ٹکڑے لے آئی تھی، جسے کھاتے ہوئے وہ ہچکیاں برتے زمین پر بچھی کارپٹ پر لیٹے ہوئے تھی۔ فارز خان اپنے کمرے کے صوفے پر رات سے اپنی پسٹل پکڑ کے بیٹھا تھا۔ خاندان والوں کے طعنے، لعنت، ملامت اس کی آنکھیں سرخ کیے ہوئے تھے۔ فارز خان کے موبائل فون پر رات سے خاندان والوں کی لعنت ملامت مل رہی تھی۔ پورا خاندان اسے تعلق توڑ چکا تھا۔ پوری برادری چھوڑ چکی تھی ان لوگوں کو۔ فارز اپنے بند موبائل کو دیکھتے زخمی سا مسکرایا تھا۔ گناہوں کی سزا یہ دنیا کیوں دینے لگ جاتی ہے؟ شانزے نے جو کیا اس کی سزا برادری والے انہیں ذلیل کر کے دے رہے تھے۔ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ زندہ دفنا دو اس بغیرت فارز خان اور ہاشم خان کو۔ یہ عزت کے لائق ہی نہیں بغیرت دونوں۔ لفظ سماعتوں میں گونجتے فارز خان کو پاگل کیے ہوئے تھے۔ کتنی گندی گالیاں سننی پڑی تھی جنہوں نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ آج وہی لوگ لان تان کر کے گئے تھے۔ یہ صلہ دیا شانزے تم نے ہمیں، اپنی بیٹیوں سے زیادہ تمہیں محبت مان دیا تھا۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ انہیں اسی لمحے مشال یاد آئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے، اپنی پسٹل قمیض میں ڈالتے جلدی سے اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف بڑھے۔ شانزے کے بعد مشال میں ان کی جان بستی تھی۔ مشال خان دلہن کے لباس میں رات سے عمیر کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ عمیر خان زیادہ اسے بلاک کر چکا تھا، مگر وہ پھر بھی پاگلوں کی طرح اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ وہ رات سے ہی اس کے گھر والوں کے ایک ایک فرد کو کال ملا کر معافیاں مانگ چکی تھی۔ اسے جو طعنے تشنے سننے کو ملے تھے وہ روتے ہوئے سنتی رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے ایک بار پھر سے عمیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر ان ریچ پر وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ یکدم اس کے موبائل پر بپ ہوئی تھی۔ ان کے خاندان کی اس کی کسی کزن نے اسے کچھ تصویریں بھیجی تھی۔ تصویریں دیکھتے مشال خان کا وجود سن ہوا تھا۔ عمیر اور باسل خانزادہ آج ہی اپنے خاندان کی لڑکیوں سے نکاح کر چکے تھے۔ ایک تصویر میں عمیر اور باسل نکاح نامے پر سائن کر رہے تھے۔ دوسری تصویر میں عمیر اور باسل اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مشال خان نے بے یقینی سے وہ تصویریں دیکھی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے عمیر کا نمبر ڈائل کیا، مگر ان ریچیبل آنے پر مشال خان نے موبائل دور اٹھا کر پھینکا تھا۔ عمیر نہیں تو مشال خانزادہ نہیں، تم جنون ہو میرا، نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر۔ مشال کے بے جان لبوں نے جنبش کی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے چھت پر لگے پنکھے کو دیکھا تھا۔ فارز خان مشال خان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا بے جان وجود لٹکے ہوئے دیکھتے وہ تیزی سے مشال کی طرف بڑھا تھا۔ فارز خان نے جلدی سے اسے نیچے اتارتے اسے بیڈ پر لٹایا۔ مشال! فارز خان اس کے گال تھپ تپاتے ہوئے چیخا تھا۔ وہ بے سد دلہن کے لباس بنا سانسوں میں پڑی تھی۔ فارز خان کی چیخوں پر کبیر خان، شازمینہ، طلحہ بھاگتے ہوئے مشال کے کمرے کی طرف بڑھے۔ مشال کے بے جان وجود کو دیکھتے طلحہ نے پیچھے کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ شازمینہ، ہاشم، فارز خان کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں، جنہیں سنتے وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اپنی بیٹی کو بچا لیا بابا جان، میری بیٹی کو آپ کی بیٹی نکل گئی، فارز خان چیخا تھا۔ ہاشم خان مشال کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ کچھ نہیں بچا میرے پاس، بہن جسے میں بیٹی مانتا تھا وہ نکاح کر کے میری عزت داغدار کر گئی، اور ایک بیٹی نے خودکشی کر لی، کیا جواب دوں گا میں دنیا کو؟ فارز خان شدت غم سے چیخا تھا۔ مجھ جیسے بغیرت کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ فارز خان پسٹل نکالتے اپنی کن پٹی پر رکھتے چلا چکا تھا۔ طلحہ خان کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ فارز! طلحہ خان کے خون کے قطرے اس کے چہرے پر گرے تھے۔